ہمارے رب العالمین سورہ ال-اعراف میں 44 میں فرماتے ہیں، یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا۔ وہی رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن کو رات کے پیچھے دوڑ چلا آتا ہے، اور سورج و چاند ستارے سب چیزیں اس اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اسی نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہمارے رب العالمین یعنی عرش پہ قرار پکڑا، جم کر بیٹھا ہے، لیکن بعض عقل پرست فرقے جو جن میں یعنی ایک سلسلہ چلتا ہے کہ وہ کچھ کجی تلاش کرے اور اپنے دکانوں کو چمکائیں، تو وہ کچھ اور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے نہ بادشاہوں کی عرش کی طرح ہے اور نہ اس میں اس طرح کے سوالات کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بس اسی کا اختیار ہے، اسی کا اقتدار ہے۔ اور استوا کے معنی ہے استوالا سے، یعنی یہودوں کا جو ہے وہ کچھ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کس طرح ہے۔ اسی طرح عبد المالک جو امام مالک تھے تو وہ اس کے زمانے میں اس کے درس والے موقع پہ اگر کوئی اس طرح کے سوالات کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کس طرح ہے، اللہ کی پاؤں ہاتھ کس طرح ہے، پاؤں چہرہ آنکھیں پنڈلیاں کس طرح ہے، تو اس نے 4 حبشی یعنی بلند قد والے مقرر کیے تھے، اور اس طرح غلو مبالغے سے جو لوگ کام لیتے تھے تو ان کو اس مجلس سے نکالتے تھے، کیونکہ امام مالک کو غصہ آتا تھا، اس کا چہرہ لال سرخ ہو جاتا تھا کہ اس طرح کے سوالات کرنا شرک کی باتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح یونانی ارسطو بھی یونانی فلاسفر تھا جو ذات باری کے وجود کا قائل تھا، مگر آخرت کا منکر تھا۔ باقی سارا سائنس جو ہے وہ قرآن ہی سے بنا ہے، اور ان لوگوں نے تجربات ہی بھی قرآن سے ہی کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ بڑھاتا ہے، پاؤں ہیں، چہرے ہیں، آنکھیں ہیں، پنڈلی ہیں، قرآن میں ثبوت موجود ہے۔ اس طرح ناجائز سوالات سے گریز کرنا چاہیے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ صفات الہی میں بحث کرنے والے ملعون ہیں، اور یہ فتنہ انگیزی کے قریب ہیں۔ نئے فرقے کی طرح ڈالنے کی خاطر یہ لوگ کرتے ہیں اور نئے فرقے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات الہی میں تیری راہ اختیار جو کرتے ہیں ان کی کوئی بات نہیں ماننا چاہیے، اور عقیدہ یہ بالکل یہ باطل عقیدے والوں کی بات ہے جو صفات الہی کے متعلق سوالات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے یا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کر کے عرش پر قرار پکڑنے کے بعد مطلب بیٹھ گیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ادھر دیا ہے تو بس ہم نے ادھر اتنا ہی سمجھنا ہے، اور کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق تو اللہ ہی، اللہ تعالیٰ اللہ ہو، اور تدبیر امور کائنات میں دوسرے بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو یہی بات ہے کہ کوئی بارش برسانے کا دیوتا ہو تو کوئی فصل پیدا کرنے کا، اور کوئی دوسرا مال و دولت عطا کرنے والا۔ جو چیزیں خود اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے بے بس اور مجبور ہوں اور دوسری چیزوں پر کیا حکم چلا سکتی ہیں، انسانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ مالک ہی یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے مملوک چیزوں میں سے جسے چاہے دے اور جسے چاہے محروم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ساری چیزیں تابع میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہاں ستارہ پرستی کا رد مقصود ہے، تاہم اس جملے کا حکم عام ہے، یعنی اس دنیا میں انسانوں پر اللہ کے حکم کے سوا کسی دوسرے کا حکم چلنے کی کوئی وجہ نہیں۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی عطا کردہ رزق کھاتے ہیں، لہٰذا یہاں نہ
حاکم کو اختیار ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے، اور نہ عام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کسی دوسرے کا حکم مانے۔ جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس کام میں کسی مخلوق کی عادات نہیں کرنی چاہیے۔ نیز اس آیات کے روح سے نظام خلافت کے سوا باقی سب نظام ہائی سیاست باطل قرار پاتے ہیں، جس طرح پاکستان جو ہے اس میں مغرب کا جو ہے نظام ہے اور یہ باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کا قانون جہاں نافذ ہو تو وہ باطل ہے، ادھر بھی مغرب کا ہی قانون ہے تو یہ باطل قانون ہے۔ باقی خیر اور بلائی کے لیے جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں پورے کے پورے فوائد اس سے حاصل ہو جائیں۔ یہاں اللہ کی بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی کوئی چیز بھی جس مقصد خیر و بلائی کے لیے بنائی تھی اس سے پورے کے پورے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انسان کو ہماری آیت نمبر 55 میں فرماتے ہیں، اپنے پروردگار کو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، جس طرح ہمارے ذکری علیہ السلام چپ چپکے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ چپ چپ کے دعا، اللہ تعالیٰ باطن کا بادشاہ ہے، وہ دلوں کی راز کو بھی سمجھتا ہے، اور زیادہ اونچنے اور اس میں ریاکاری بھی آ جاتے ہیں۔ یقیناً ترجمہ ہے، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر آیت نمبر ہے کہ آیت نمبر 56، اور زمین میں حالات کی درستگی کے بعد ان میں بگاڑ پیدا نہ کرو، اور اللہ کو خوف اور امید سے پکارو، یعنی امید سے، یعنی یہ لالچ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو جب اللہ تعالیٰ سے ہم جب مانگیں گے تو وہ ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت نے کردار لوگوں سے قریب ہے، یعنی جس طرح گمان رکھو گے اسی طرح سے اسی گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کرتا ہے۔ وہی تو ہے آیت نمبر 57، وہی تو ہے جو اپنی رحمت بارش سے بیشتر ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہوائیں باری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے، تو ہم ان بادلوں کو کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے بارش برساتے ہیں تو اس سے مردہ زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کھڑا کریں گے، شاید اس مشاہدے سے تم کچھ نصیحت حاصل کرو۔ دعا کے آداب اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں اپنی حاجات پیش کرنا چاہیے، اس سے فریاد کرو، اسی کی عبادت کرو، عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرو، تہ دل سے اور دل میں کرو، اور دعاؤں میں ریاکاری کا دخل نہ ہو، دعاؤں میں حد ادب سے نہ بڑھنا چاہیے۔ مثلا ایسی چیزوں کی دعا مانگنے جو عادتاً شرعاً محال ہو، یا معاشی سائل لغو چیزوں کی طلب کرنے، یا ایسے سوال کرے جو مانگنے والوں کی شان و حیثیت کے مطابق حال نہ ہو۔ مثلا کوئی اپنے لیے بادشاہ بننے کی دعا کرے کہ بیٹے بیٹائے بادشاہت مل جائے، تو ایسی دعا کرنے بھی حد سے بڑھنے کی ضمن میں آ جاتا ہے۔ فساد فی الارض، یعنی زمین میں فساد نہ کرو، یعنی انسان اللہ کی بندگی چھوڑ کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی عادات شروع کر دے، اور اللہ کی بتلائی ہوئی راہ ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اخلاق، معاشرت، معاشیت، سیاست، تمدن کی عمارت کو ایسے اصول و قوانین پر قائم کرے جو کسی اور کی رہنمائی سے ماخوذ ہو۔ یہی بنیادی فساد ہے جس سے زمین کے انتظام میں خرابی کے بے شمار صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جو آج کل مسلمانوں کے ممالک میں پیدا ہو رہی ہیں اور ایسے پیچیدہ مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن کے حل کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور اگر کوئی حل سوچا بھی جائے تو مسائل سلجھنے کی بجائے مزید پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو حالات آپ کے سامنے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ربانی حکم پیچھے ڈال دیا گیا ہے، اسلام کو صرف ایک دین کو تکیہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نظام مغرب کا چل رہا ہے۔
زمن اس آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا زمین میں اصلاح تھی، کیونکہ پہلے بشر آدم خود نبی تھے، بعد میں شیطان عناصر نے اس اسلام میں بگاڑ کی صورتیں پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کر اس بگاڑ کو ختم کرتا رہا، جبکہ انسانی تمدن کی داستان لکھنے پر یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ انسان ظلمت سے نکل کر بتدریج روشنی میں آیا ہے، اور اس کی زندگی بگاڑ سے شروع ہوئی تو بتدریج سنور رہی ہے۔ قرآن اس نظریے کی پرزور تردید کرتا ہے، یعنی بگاڑ کو درست کرنے کی واحد صورت یہ ہے کہ اس کی ابتدائی توحید سے کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء جو دنیا میں آئے ہیں عموماً ان حالات میں ہے کہ معاشرے میں طرح طرح کا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، تو انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے ہی کیا، اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کی بندگی سے اجتناب کو شرط اول قرار دیا، اور یہ اصول اپنانے کے بعد معاشرے سے برائیاں خود بخود رخصت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ خوف اور طمع سے پکارنے کا مطلب بھی ادھر یہ ہے کہ اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ رکھے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ڈرنا اس بات سے چاہیے کہ کسی غلطی کی وجہ سے کہیں اللہ کی بارگاہ میں مردود ہی نہ جاؤں۔ دونوں پہلوؤں کو بہرحال ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ سے حسن ظن کا پہلو غالب رہنا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو مرتے وقت اللہ سے حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ مردہ زمین اور بعد الموت یعنی اس کے بعد زندگی، اکثر مشرکین مکہ کی دوسری زندگی کے انکار پر یہ دلیل ہوا کرتی کہ ہر چیز جو زمین سے چلی جاتی ہے مٹی مل کر مٹی ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ ہم کس طرح اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ اس آیات میں ایسے لوگوں کی دلیل کا رد پیش کیا گیا ہے، مثلا یہ کہ ہر چیز جو زمین میں چلی جائے وہ مٹی نہیں ہو جاتی، بلکہ مناسب موقع پر احوال سے اس میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے مثال تو غلے کا دانہ بھی ہے جو زمین میں دبایا جاتا ہے، اور جب اس کے مناسب آبیاری کی جاتی ہے، موسم موافق ہوتا ہے تو اگ آتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جاتا۔ دوسری مثال یہ کہ زمین مدتوں سے بیکار اور بنجر پڑی ہے، اس پر باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو جس درخت کے بیج اس میں کسی وقت گرتے ہیں، وہ مردہ زمین سے ان پھلوں کے بیجوں سے ان کی درخت اگاتے ہیں، اور وہ پڑے ہوئے بیج اس طویل مدت میں مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو گئے، اگر ہو بھی گئے تھے تو مناسب حالات ملنے پر اگائے۔ مردہ بیجوں میں زندگی پیدا ہو گئی، اور مردہ زمین بھی بارش سے زندگی پیدا ہو گئی مردہ زمین میں، کہ اس سے مختلف قسم کے پھل اور طرح طرح کے نباتات پیدا ہونے لگے۔ اسی طرح انسانی جسم میں مل کر مٹی ہو بھی جائے تو مناسب حالات ملنے پر اس میں زندگی کی آثار پیدا ہو جائیں گے، اور انسان کی دوبارہ زندگی کو مناسب وقت نفخہ صور ثانی، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جسم میں مٹی میں مل کر مٹی بن جاتے ہیں، صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی کی دم سے عجب الذنب کہتے ہیں باقی رہے گی، اور یہی ہڈی بیج کا کام دے گی۔ حدیث میں ہے کہ جب سور دوسری بار پھونکا جائے گا تو لوگ زمین سے اسی طرح اگائیں گے جس طرح بارش سے نباتات اگاتی ہیں۔ معاشرے میں مردہ زمین کے زندہ جانے سے آخری زندگی پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس آیات میں مختلف قسم کے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو زمین کے مختلف طبقات کی مانند قرار دے کر لوگوں کے حال بھی بیان کیا جا رہا ہے، جس طرح زمین کے بعض حصے عمدہ زرخیز اور شاداب ہوتے ہیں، اور بعض ردی ہوتے ہیں جن میں مفید نباتات کی بجائے جھاڑ چنگاڑی ہی پیدا ہوتا ہے۔ ان سب پر بارش ایک ہی جیسی برستی ہے۔ اسی طرح لوگوں کی کیفیت اور وحی الہی کی باران رحمت سے سلیم الفطرت لوگ تو بہت خوب پھیلتے پھولتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں خبث ہے اور جن کی مٹی خراب ہے، تو اس باران رحمت کے بعد بھی ان کے اندر سے وہی خبث باطن جھاڑ جھنکار کی صورت اختیار کر کے باہر نکل آتا ہے، اور انہیں اعتراضات اور مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ تو اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے
ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے اسی طرح ہوتے ہیں کہ خبیث ہوتے ہیں، اور اگر وہ مدرسوں میں بھی جائیں تو مدرسوں میں بھی ان سے کچھ نہیں نکلے گا، مدرسے کا کوئی وہ قصور نہیں ہے، انسان خبیث العنصر ہے تو وہ ریت ہو جائے گا، لیکن اس سے ڈائمنڈ نہیں نکلے گا، اس سے کچھ نہیں نکلے گا۔ اور جس طرح ایک مالی اپنے باغ سے جھاڑ چنگار کو کاٹ کر پڑے پھینک دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ خبیث نفس والے، خبیث عنصر والے انسان کو بھی اپنی نظروں سے دور پھینک دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان سے حجاب میں رہے گا۔ تو تبلیغ کرنے سے، تبلیغ مجالس میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں بھی فرمائے ہیں نور علی نور، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مسلمانوں کے سینوں میں یعنی تاگ ہے، پھر چراغ ہے، اور ان کا خون جو ہے زیتون کی تیل کی طرح ہے، اور اس کو چنگاری ملے یا نہ ملے لیکن اب بڑک اٹھے گی۔ تو بات یہ ہے کہ جو بندے اچھی مٹی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان پہ تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے بارش اس آیات میں، آیت نمبر 57 میں 8 میں اس کا حکم دیا کہ یہ یعنی رحمت کی بارش ہے، تو باران رحمت سے وہ مطلب پھلتے پھولتے ہیں اور مزید یعنی بہت پھل لاتے ہیں۔ تو یہ سلیم الفطرت لوگ ہیں جو خوب پھلتے پھولتے ہیں، اور جو خبیث عنصر سے بنے ہوئے ہیں تو ان پہ ان باران رحمت کے بعد بھی ان کے اندر سے وہی خبیث باتیں جاڑ جکاڑ کی صورت اختیار کر کے باہر نکل آتا ہے، اور ان کے پاس صرف سوالات ہوتے ہیں، اور وہ بھی ناجائز اور صرف مذاق کے، وہ آیتیں سن کے صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ بھی انسانوں کی بھی مٹی ہیں، کچھ بنجر زمین کی ہیں اور کچھ زرخیز زمین کے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمدہ مٹی میں سے کر دے اور زرخیز اور شاداب کرے، ہماری ہر نسل کو ردی ہونے سے بچا کے اور ہمارے نسل میں گمراہ پیدا نہ کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔